میرے محترم ناظرین و بوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے تیمم کا مسئلہ، کہ تیمم کب اور کن شرائط کے ساتھ ہمارے لیے جائز ہے۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، تو قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تیمم جائز ہے۔ جب پانی ہمیں نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو تیمم کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ تیمم ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کو مرض ہو، اور اگر وہ وضو کریں گے اور ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے، انہیں مرض بڑھنے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے یا شل ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے حالات میں ان مواقع میں شریعت مطہرہ نے ہمیں تیمم کی اجازت عطا کی ہے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تیمم کس طرح سے ہم کریں۔ تیمم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی، اور نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ وضو تو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، لیکن تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت تیمم میں ضروری ہے۔ بغیر نیت کے آپ تیمم نہ کریں، ورنہ آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ جب تیمم نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کو تیمم کرنے کے لیے نیت کرنی ہوگی۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ زمین پہ اپنا ہاتھ ماریں، زمین پر یا زمین کی قسم میں سے جو بھی چیز ہے، اینٹ ہے یا کپڑا ہے یا ٹائلز ہے یا اسی طرح سے اور بھی کچھ مٹی کا گھڑا وغیرہ اگر پورا ہے، اس کے اوپر جو ہے تیل وغیرہ کے آثار نہ ہو، تیل وغیرہ نہ ہو، تو ان کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیریں۔ اور اسی طرح چونا اگر ہو تو چونے سے بھی کیا جا سکتا ہے، چونا بھی مٹی کی جنس سے ہے۔ چونے کے اوپر یا اسی طرح سے زمین کی جو بھی جنس سے ہے، ان کے اوپر اپنا ہاتھ اس طرح سے رگڑیں، اور اگر دھول ہے تو اس کے اوپر اس طرح رکھیں، اور اپنے ہاتھ کو اگر دھول ہے تو جھاڑ دیں، اس طرح سے جھاڑ دیں۔ اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کریں، اور چہرے کا مسح اس طرح بالکل پورا کر لیں کہ ایک جگہ بھی چہرے کے اوپر بال کے برابر بھی خالی نہ رہے۔ مسح سے اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ چہرے کے اوپر خالی رہ گئی، اس پر مسح نہ کیا آپ نے، تو مسح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا دھیان بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے پہلی ضرب لگا کر چہرے کا مسح کیا، اب دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ پھر مارے زمین پر یا دھول وغیرہ میں رکھیں، اور اس کے بعد اپنے پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو ہاتھ کا مسح کرنا اس طرح صحیح اور درست ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور سے لوگ اس طرح نہیں کرتے، لیکن طریقہ یہی ہے مسح کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ یہ خنصر بنصر وسطی، یہ عربی میں اس کا نام ہے۔ تو ان 3 انگلیوں کے پیٹ سے اور ہتھیلی کے کچھ حصے سے آپ اپنے ان انگلیوں کو، ہتھیلی کے ان حصوں کے ساتھ اپنی ان انگلیوں کو آپ ان چاروں انگلیوں کے پشت پر رکھیں اس طرح، اور کہنی کی جانب آپ اس طرح سے دراز کریں، کھینچیں۔ یہ کہنی تک میں لتایا۔ اب جو یہ حصہ جو بچا ہوا ہے، یہ حصہ، یہ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور یہ حصہ، اب ان حصوں سے اب میں یہ ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کے پیٹ کی طرف سے میں انگلیوں کی طرف لے جاؤں گا، اور یہ انگوٹھے تک
میں نے مسح کر لیا، اس پہ مسح نہیں کرنا ہے، یہ اس کے اوپر تو آپ نے ضرب لگائی ہے، اب اس سے آپ کو مسح کرنا ہے۔ یہ آپ نے پہلے ہاتھ کا مسح کر لیا، اب دوسرے ہاتھ کا بھی اسی طرح مسح کرنا ہے کہ ان 3 انگلیوں کے پیٹ اور کچھ ہتھیلی کے کچھ حصے سے آپ کو ان 4 انگلیوں کی پشت پر رکھ کر کہنے کی جانب سے دراز کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حصے بچ گئے ہیں، انگلی، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، ان حصوں سے یہاں تک آیا، اب یہاں ان حصوں سے یہاں ہاتھ کے پیٹ کی جانب سے انگلیوں کی طرف لائیں اور اس طرح انگوٹھے پر ختم کر دیں۔ اب اس طرح آپ اپنی انگلیوں کا خلال کر لیں۔ یہ اس طرح مسح کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے، اور دوسرے طریقوں سے آپ کریں گے تو بھی مسح صحیح ہوگا، لیکن جو بہتر اور افضل ہے وہ طریقہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ تیمم کے مسئلے سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں تیمم کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس میں انشاءاللہ کہ ذہن میں جو ڈاؤٹ ہوگا، جو شک ہوگا، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اس ناچیز اور فقیر بندے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ جتنا سبسکرائب کریں گے ہماری اتنا حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے انہی مسائل پر ویڈیوز لاتا رہوں گا، اور آپ سیکھتے رہیں گے اور ہم سکھاتے رہیں گے، اور رب تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم